وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم حمد کو پڑھیں گے۔ یہ حمد الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، تو اس کے متعلق جاننے سے پہلے مرکزی خیال کے حوالے سے جو عبارت آپ کے سر ورق پر لکھی گئی ہے، آپ ایک مرتبہ اس کا مطالعہ ضرور کر لیجئے، اور مطالعہ جب آپ کر لیں گے تو ہم آگے چلیں گے۔ اگلے صفحے پر دیکھیے، جن اصناف کے متعلق آپ کو پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا وہی اصناف یہاں موجود ہیں۔ مثلا سیرت نگاری میں شبلی نعمانی کی تحریر ہجرت مدینہ کا حوالہ ہے، اور نیچے لکھا ہے غیر افسانوی ادب۔ اسی طرح سوانح نگاری میں بھی لکھا ہے غیر افسانوی ادب، اور مضمون نگاری کے ضمن میں سر سید احمد خان کی جو تحریر کاہلی ہے اس کے نیچے بھی ہم نے لکھا ہے غیر افسانوی ادب۔ یہ غیر افسانوی ادب کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ کسی سبق میں تفصیل سے سمجھائیں گے۔ اب ایک اور صنف آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ سخن ہے، یعنی نظم۔ تو نظم میں پہلی چیز جو آپ کو پڑھائی جائے گی وہ آج حمد کے متعلق پڑھایا جائے گا۔ اچھا، صنف کسے کہتے ہیں؟ یہ برابر میں دیکھیے لکھا ہے کہ صنف کا مطلب یہ ہے کہ ادبی شہپارے کی شکل و صورت، طریقے اور انداز میں کسی خاص مخصوص ادبی طرز کا وہ پابند ہو۔ یعنی ادبی شہپارے کو، جو بھی ادبی شہپارہ لکھا جا رہا ہے وہ اپنی شکل و صورت میں، اپنے طریقے میں اور انداز میں وہ کسی خاص ادبی طرز کی پابندی کر رہا ہو۔ تو مضمون نگاری ایک خاص ادبی طرز ہے، مخصوص انداز میں لکھا جاتا ہے مضمون، اور اسی طرح سوانح نگاری بھی ایک خاص ادبی طرز ہے۔ تو نظم بھی ایک صنف ہے، وہ خاص انداز میں لکھی جاتی ہے، اور کس انداز میں لکھی جاتی ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ تو یہ سبق آپ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ پچھلے اسباق میں تو آپ سیرت نگاری، سوانح نگاری اور مضمون نگاری کے متعلق جان چکے ہیں، اور اب نثر کے بجائے شعر کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح اصناف نثر جو ہیں وہ متنوع ہیں، اصناف سخن بھی متنوع ہیں۔ حمد ہے، نعت ہے، قصیدہ ہے، منقبت ہے، اور بھی ہیں، غزل ہے، جو کہ نظم کے مقابلے میں پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس حصے میں ہیں، جو حصہ نظم ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور غزل کے لیے آپ کو 1 سال مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ تو آپ جو ہے وہ حالی کی نثر کا نمونہ دیکھ چکے ہیں، اب آپ حالی کی شاعری کا نمونہ دیکھیں گے۔ حمد کے متعلق آپ جانتے ہی ہیں کہ حمد جو ہے وہ منظوم کلام ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ تو نظم حمد کا مرکزی خیال ہمیشہ اللہ کی تعریف ہوتا ہے، اور شاعر اپنے اپنے انداز سخن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کس انداز میں، کن الفاظ میں، کن خیالات کے ساتھ کی ہے۔ تو اس سبق میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، تقریباً یہ کچھ چند چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہے۔ موضوع کا تعارف آپ سمجھ لیں گے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے موضوع، یعنی اللہ کی تعریف منظوم کلام کے ساتھ۔ شاعر کا تعارف بھی آپ کو معلوم ہے، یہ الطاف حسین حالی ہیں، ان کا تفصیلی تعارف آپ پہلے جان چکے ہیں۔ اس کے بعد حمد، منقبت اور قصیدہ، یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے مختصر طور پر۔ مرکزی خیال کے متعلق ہم جانیں گے، اسی طرح تشریح اور تشریح کا طریقہ یہ ہم سمجھیں گے، اور کچھ مشقی سوالات کو ہم حل کریں گے۔ دیکھیے حمد کیا ہے، آپ جانتے ہیں حمد کیا ہے، آپ پڑھ لیجئے، بار بار آپ کو بتایا جا چکا ہے، یہاں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح منقبت کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک کلام ہوتا ہے، یہ بھی اشعار میں پیش کیا جاتا ہے، اس میں بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن یہ تعریف کسی بزرگ شخصیت کی ہو سکتی ہے، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی نیک شخص۔ لیکن منقبت میں حمد یا نعت جو ہے اس کا پہلو نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اسے بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کی منقبت بیان کی جا رہی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے
اسے ہم نعت کہیں گے، اسے بھی منقبت نہیں کہیں گے۔ قصیدہ جو ہے وہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی بادشاہ یا ذی حیثیت شخص کی تعریف کرتا ہے، اور بسا اوقات وہ ہجو بھی بیان کرتا ہے، لیکن دونوں کے لیے لفظ قصیدہ ہی آتا ہے۔ قصیدے کے متعلق انشاءاللہ پھر ہم مزید تفصیل سے بعد میں جانیں گے۔ شاعر کے عمومی حالات آپ پہلے بھی جانتے ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کے بعد جو ہے وہ دہلی چلے گئے تھے، اور پھر نواب مصطفیٰ علی خان شیفتہ کے بچوں کو وہ پڑھانے کے لیے وہ مقرر ہوئے۔ اسی دوران انہوں نے غالب کی شاگردی اختیار کی، اور پھر غالب کے انتقال کے بعد وہ لاہور چلے گئے، وہاں انہوں نے انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر۔ پھر ان کے بعد وہ جب دہلی آئے اور سر سید سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کی شاعری کا رنگ بدل گیا، اور وہ صرف قومی، اصلاحی، مذہبی اور بامقصد شاعری کرنے لگے۔ تو حالی نے نثر میں سر سید کی طرح، جس طرح سر سید نے نثر میں مقصدیت کو فروغ دیا تھا، اسی طرح حالی نے شاعری میں سادگی، سلاست، مقصدیت اور قومی سوچ و فکر کو اختیار کیا، اور شاعری کو اتنا سادہ کر دیا کہ وہ بھی نثر کی مانند محسوس ہونے لگی، یعنی بالکل سادہ کر دیا شاعری کو۔ باقی ان کی تفصیل جو ہے وہ آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ تو ان کے انداز سخن کی خوبیاں کیا تھیں کہ الطاف حسین حالی نے بامقصد قومی، اصلاحی اور مذہبی رنگ میں شاعری کی۔ بامقصد تھی شاعری ان کی، تو بامقصد شاعری کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ قومی، اصلاحی اور مذہبی رنگ میں شاعری کی۔ تو ان کی زیادہ تر نظموں کا مرکزی خیال قومی اور اصلاحی موضوعات ہیں۔ انہوں نے مسدس حالی جیسی تاریخی نظم لکھی جو کہ اردو ادب کا شاہکار ثابت ہوئی، اور اس نے قوم میں جذبہ، امنگ اور ولولہ پیدا کیا۔ تو ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں وہ سادگی، سلاست ہے، اور مقصدیت ہے، اور اس کے ساتھ حقیقت پسندی ہے۔ اب ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ ادبی خدمات حالی کی کیا تھیں کہ وہ مشہور شاعر تھے، اردو کے سوانح نگار تھے، نقاد تھے، اور سر سید کی اصلاحی تحریک سے متاثر تھے، اور انہوں نے سر سید کی فرمائش پر مسدس مد و جزر اسلام لکھی جسے مسدس حالی کہتے ہیں۔ ایک بہت طویل نظم ہے، لیکن اس نظم کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی پوری تاریخ کو بیان کیا ہے، مسلمانوں کی کامیابیوں کے ذکر بھی، تذکرہ بھی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی غداریوں کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت طویل نظم ہے، اور سر سید نے کہا تھا کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ کیا لائے ہو تو میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ تو یہ ان کی ادبی خدمات میں جو بڑی خدمات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ باقی ان کی خدمات یہاں لکھی ہوئی ہیں، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ برابر میں یہ دیکھیے کہ ان کی کتاب مسدس حالی کے سر ورق کی تصویر موجود ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو شعر و شاعری پر ایک تفصیلی مقدمہ لکھا تھا، وہ مقدمہ دیوان حالی تھا، لیکن وہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے بھی بہت معروف ہوئی ہے کتاب، تو اس کا سر ورق کی تصویر ہے۔ اسی طرح کلیات حالی جو ان کی ایک کتاب ہے جس میں ان کی تمام شاعری موجود ہے، نظمیں وغیرہ سب، اس کا سر ورق ہے۔ اور حالی نے جو بچوں کے لیے کام کیا اس کو ایک الگ کتاب میں کسی نے شائع کیا ہے، تو اس کی تصویر بھی یہاں موجود ہے۔ تو مسدس حالی جو تھی وہ ہندوستان میں نہایت مقبول ہوئی، اور اس کی وجہ سے مسلمان اپنے فکری اور سیاسی زوال کے اسباب کی تلاش میں وہ متوجہ ہوئے اس طرف، اور مسلمانوں میں غور و فکر کا مادہ پیدا ہوا، ان کا شعور بیدار ہوا کہ ہماری پہلے کیا حالت تھی اور اب ہم اتنی بدحال کیوں ہو گئے، یہ زوال ہمیں کیسے ہوا۔ تو اس سے ہندوستان کے مسلمانوں میں شعور پیدا ہوا، بیداری پیدا ہوئی، اور اپنے دین اور اپنی تہذیب سے وابستگی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا۔ اب آئیے ذرا اس جانب کہ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں۔ تو مرکزی خیال، کسی نظم کا مرکزی خیال ہم لے لیتے ہیں۔ مرکزی خیال کسی نثر پارے کا بھی ہو سکتا ہے، کہانی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور تحریر کا بھی مرکزی خیال ہو سکتا ہے۔ تو نظم کا بھی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال ایک ہی ہوتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا مرکزی خیال مختلف ہو سکتا ہے۔ تو کسی نظم کا مرکزی خیال عام طور پر وہ بنیادی تصور ہوتا ہے جو پوری نظم میں پایا جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری نظم اسی خاص عنوان کے، اسی خاص شے کے گرد جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ نظم کا ہر شعر جو ہوتا ہے اسی خاص خیال سے متعلق ہوتا ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو خیال ہوتا ہے، یہ جو تصور ہوتا ہے، عام طور پر وہ پیغام ہوتا ہے
جو شاعر اپنی نظم کے ذریعے لوگوں کو دینا چاہتا ہے، اور بس اس کو نظم کے موضوع کی صورت میں بھی یا عنوان کی صورت میں بھی اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے مرکزی خیال کو. تو نظم کے عنوان سے بھی مرکزی خیال کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات مرکزی خیال تمام نظم میں بار بار نمایاں ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھی مرکزی خیال نظم کے آخری شعر سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اب نیچے 4 مثالیں آپ کو دی گئی ہیں جن کو حل کر کے آپ مرکزی خیال کو سمجھ سکتے ہیں. حمد اور نعت کا مرکزی خیال تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں. نظم ہے پرندے کی فریاد، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. تو اس کا مرکزی خیال کیا ہوگا؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مرکزی خیال ایک قیدی پرندے کی فریاد ہے، لیکن چونکہ یہ وہ پیغام نہیں ہے جو شاعر دینا چاہتا ہے، اس لیے آپ اصل پیغام کی جانب جائیے، اور شاعر کے اصل پیغام کو سمجھنے کے لیے شاعر کو سمجھنا ضروری ہے. تو پرندے کی فریاد نامی نظم جو ہے یہ علامہ اقبال نے لکھی ہے. علامہ اقبال قومی شاعر ہیں جنہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے سے قوم کو آزادی کا، حریت کا اور غیرت مندی کا اور زوال سے نکل کر دوبارہ عروج پانے کا پیغام دیا تھا. لہٰذا ان کی جو کوئی نظم ہے وہ صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایک پرندے کے حال کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ دراصل اس پرندے کو بطور مثال پیش کر کے علامہ اقبال جو ہے وہ آزادی کی جانب، آزادی کے جذبے کو اجاگر کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ یاد دلا رہے ہیں کہ ایک تمہارا کیا وقت تھا کہ دنیا پر تمہاری تسلط تھا، تمہارا دنیا پر حاکمیت تھی، اور دنیا کے انتظام اور انصرام میں، دنیا کے معاملات کو چلانے میں مسلمانوں کا دخل ہوتا تھا، لیکن اب مسلمان غلامی کے پنجرے میں قید ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ایک مقہور اور غلام قوم کا جو خیال تھا، اس کی جو سوچ اور فکر تھی، اس کو ایک پرندے کی فریاد کی صورت میں اجاگر کیا تھا، اور یہ بتانے کے لیے کہ غلامی کتنی غلط چیز ہے اور آزادی کتنا ضروری ہوتی ہے. تو یہ مرکزی خیال تھا. اسی طرح جگنو، پرندہ اور جگنو بھی اقبال کی ایک نظم ہے جس کا مرکزی خیال جو ہے اس کے آخری شعر میں موجود ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو کیا کرتے ہیں، آتے ہیں کام جو دوسروں کے. تو یہ اس کا مرکزی خیال ہوگا. تو اب آپ بھی کوئی نظم سوچئے اور اس کا مرکزی خیال بتائیے، اور جب آپ مرکزی خیال لکھیں گے تو آپ کو اس کو دلیل بھی دینا پڑے گی، آپ کو وجہ بتانی پڑے گی کہ یہ مرکزی خیال آپ کے خیال میں، آپ کے نزدیک یہی مرکزی خیال کیوں ہے. تو یہ لکھ کے آپ ہمیں بتائیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب بچے اور بچیاں جو ہے یہ بات ہماری مانیں گے، اور کسی نظم کو وہ خود سے پڑھیں گے، خود سے پڑھ کے مطالعہ کر کے، اور خود سے اس کا مرکزی خیال لکھ کے لائیں گے، اور جو بھی لکھ کے لائے گا انشاءاللہ اس کو شاباش ضرور ملے گی. اب مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ برابر میں لکھا ہوا ہے، کس ترتیب سے لکھا جاتا، بیان کیا جاتا ہے مرکزی خیال. تو یہ آپ اس کو پڑھ لیجئے، اس کو پڑھ کے اس کے مطابق پھر آپ مرکزی خیال کو لکھ کر لائیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تشریح کیسے کرتے ہیں؟ تو بچوں اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی تشریح آ گئی بہت مشکل ہو گیا، بس رٹے لگا کے یاد کرنا ہے. تو کوشش یہ کیجئے حتی الامکان آپ رٹے لگا کر یاد کرنے کے بجائے آپ تشریح کرنے کا طریقہ سیکھیے، تاکہ آپ 7ویں کلاس میں تو نہیں رہیں گے نا، آپ انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے، آگے بھی پڑھیں گے. تو جب آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہوں تو آپ میں یہ صلاحیت اس وقت پوری طرح موجود ہو کہ آپ کسی نثر کی، کسی عبارت کی اور کسی شعر کی تشریح کر سکتے ہوں. تو دیکھیے تشریح کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضاحت کرنا، تفصیل بتانا اور آسان کر کے پیش کرنا. سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے، سیاق کا مطلب ہے عبارت کا ربط، تعلق، اور سباق کا مطلب یہ لیجئے کہ وجہ کو بیان کرنا. یہ جو ربط ہے اور یہ تعلق ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کوئی بات جو پیش آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. شاید میں نے پچھلا جملہ ٹھیک نہیں کہا، یعنی وجہ کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبارت کا اپنی پچھلی عبارت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس وجہ سے ہے. حوالے کا مطلب ہے جس سبق، مضمون یا کتاب سے یا عبارت سے یا جس نظم یا غزل سے شعر لیا گیا ہے اس کا نام، نشان یا عنوان بتانا. مزید تفصیل نیچے لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے کہ ہم شعر کی تشریح کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھتے ہیں. یعنی ہم شاعر یا مصنف کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں، اس کے انداز بیان کی خوبیوں کو ہم جانتے ہیں. مختصر تعارف سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شاعر کس سوچ کا حامل تھا، کس فکر کا حامل تھا. تو جو آدمی جس سوچ کا ہوتا ہے، جس فکر کا ہوتا ہے، وہ اسی کے مطابق بات کرتا ہے. تو غالب کی تشریح
جو ہوگی غالب کے کسی شعر کی تشریح وہ اقبال کے کسی شعر کی تشریح سے مختلف انداز میں ہوگی، اور اسی طرح اگر کوئی رومانوی شاعر ہے تو اس کے شعر کی تشریح جو ہے وہ اس انداز میں نہیں ہو پائے گی جس انداز میں ہم اقبال کے شعر کی تشریح کریں گے۔ تو اس لیے مختصر طور پر شاعر کا یا مصنف کا تعارف ذہن میں معلوم ہونا چاہیے ہمیں، اس کے انداز بیان کی خوبیاں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، پھر ہم سیاق و سباق کا حوالہ دیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ شاعر اس شعر میں اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ پھر ہم شعر کو ایک مصرے کو یا دونوں مصروں کو آسان اور سادہ جملوں میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، لہٰذا ہم اس کو آسانی سے سادہ جملے میں بدل دیں گے۔ تو بچوں، آپ کو سادہ جملے لکھنے کی مشق ضرور ہونی چاہیے، اور جو بچہ بھی یا جو ہماری بیٹی بھی یہ مشق کرنا چاہتی ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اگر کوئی بچے ہمارا کوئی بھی شاگرد سیکھنا چاہتا ہے آسان جملوں کی مدد سے مضمون لکھنا، خط لکھنا، کہانی لکھنا، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو آسان جملوں میں لکھیں گے، پھر محاورے یا تلمیح وغیرہ کی آپ وضاحت کریں گے، وہاں جو بھی کوئی محاورہ استعمال ہوا ہو اس کا مطلب بتائیں گے، اور اگر کوئی تلمیح استعمال ہوئی ہے، تلمیح کا آسان مطلب آپ یوں سمجھیے کوئی اشارے میں کوئی بات کی گئی ہے تو اس کو بھی آپ واضح کریں گے۔ اس طرح آپ شاعر کی مراد کو واضح کر دیں گے، اور پھر آخر میں آپ کو نتیجہ ضرور نکالیں گے۔ نتیجہ کا مطلب یہ ہے کہ مقصد، کہ اس شعر کا پھر مقصد کیا نکلا آخر۔ اب ہم آپ کو مثال کے طور پر 2 اشعار کی تشریح جو ہے وہ کر کے بتا رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ آپ دیکھ لیجیے۔ جی ہاں، اب یہاں دیکھیے، یہ پورا ہم نے آپ کے سامنے نقشہ رکھ دیا ہے کھول کر، آپ اس نقشے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں بتانی ہیں۔ اس نقشے کو آپ دیکھ لیجیے، الفاظ معنی بتانے ہیں، اور ہمیں نظم کا حوالہ دینا ہے، شاعر کا نام بتانا ہے، سبق یا کتاب کا حوالہ دینا ہے کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، پھر شاعر کے جو انداز سخن کی خوبیاں ہیں، جو نمایاں خوبیاں ہیں، وہ آپ نے بتا دینی ہیں۔ اگر آپ ایک طرف لکھ دیں گے تو بھی بات واضح ہو جائے گی۔ اس طرح الفاظ معنی ایک طرف آپ لکھ دیں، مشکل الفاظ کے معنی، جیسے بندہ نافرما کا مطلب ہوا گناہ گار، اطاعت نہ کرنے والا بندہ۔ حمد سرا کا مطلب جو حمد کو بیان کر رہا ہو، حمد پڑھ رہا ہو یا اسے لکھ رہا ہو۔ تو شعر ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ اب اس کو آسان اردو میں، آسان جملوں میں بدل دیجئے کہ اے اللہ، کیونکہ تیرا جب کہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، تو جس سے بات ہو رہی ہے اس کی بھی وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے۔ تو اے اللہ، آپ کا دلوں پر اس سے بڑھ کر اور کیا قبضہ ہوگا کہ آپ کا ایک نافرمان بندہ بھی آپ اپنی نظم میں آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ تو نیچے جب آپ تشریح کریں گے تو تشریح کا طریقہ یہاں لکھا گیا ہے۔ آپ پورا پچھلے سبق میں، پچھلے صفحے میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس کی تشریح کو سمجھیے کہ کس انداز میں تشریح کرنی ہے۔ پہلے کیا چیز آئے گی، اس کے بعد کیا چیز آئے گی، اس کے بعد ہم نے کیا بتانا ہے، اور آخر میں ہم نے نتیجہ کیا نکالنا ہے۔ تو پوری تفصیل کو سمجھ کر ذرا اسے آپ دیکھیے۔ اچھا، اب اگلا صفحے پہ دیکھتے ہیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا عطا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے عطا تیرا۔ تو اب خاص الفاظ جو ہیں اس کے اندر مقدم اور حق تیرا ادا کرنا، حق ادا کرنا، یہ محاورہ ہے، اور مقدم کا مطلب ہے جو سب سے آگے ہو، جو سب سے ضروری ہو، جو سب سے بڑھ کر ہو۔ تو اس کی تشریح ہم نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہے۔ آپ نے پچھلے صفحے پہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس میں غور کر کے اس تشریح کو سمجھنا ہے کہ کس انداز میں تشریح کی جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ اس کو آسان سادہ لفظوں میں تبدیل کریں گے۔ شاعر کا اگر کوئی مخاطب ہے تو اس کی بھی آپ وضاحت کر دیں گے۔ اگر اس میں کوئی محاورہ ہے تو اس محاورے کا مطلب آپ بتا دیں گے۔ کوئی مشکل لفظ ہے تو اس مشکل لفظ کو ویسے ہی نقل نہیں کرنا، بلکہ اس مشکل لفظ کا جو مترادف آسان الفاظ ہوں ان کو نقل کرنا ہے۔ ان سب کو جب آپ نقل کر کے لکھیں گے، پوری عبارت کو مکمل کریں گے تو 2 سے 3 سطروں میں عبارت پوری ہو جائے گی، اور اس شعر کا مطلب جو ہے وہ سادہ الفاظ میں واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے شاعر کی مراد کو واضح کرنا ہے اپنے الفاظ میں، اور پھر اس شعر کا مطلب اور نتیجہ نکالنا ہے کہ پھر حاصل کیا ہوا آخر اس بات سے۔ جب شاعر نے یہ کہہ دیا تو پھر اب نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کے حضور اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم تو آپ کا شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، تو بس پھر اب اپنی مہربانی فرما کر ہم پر آپ اپنا کرم فرماتے رہا کیجیے، کیونکہ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں۔ اگلے آخری صفحے میں آپ دیکھیے کہ یہ مشق کو ہم نے پورا حل نہیں کیا کیونکہ آپ کے لیے آسان ہے، آپ بہت ذہین اور سمجھدار ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ماشاءاللہ
بہت محنتی بھی ہیں آپ، تو آپ آسانی سے حل کر لیں گے، اس لیے ہم نے اس کو زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی پوری مشق حل کرنے کی. جو خاص خاص سوال ہیں وہ آپ نے دیکھ لیجئے کہ کون سا بندہ حمد سرا ہے. تو بندہ نافرمان یعنی کہ ایک گناہ گار بندہ، لیکن وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے. حق کس کا مقدم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تمام حقوق سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے. اچھا، محرم کا یہاں مطلب رازدان ہے. محرم اور نامحرم کا مطلب اللہ کے حضور میں ویسے تو محرم اسے کہتے ہیں جس سے خواتین جو ہے کا پردہ ضروری نہیں ہوتا، اور نامحرم وہ ہوتا ہے جس سے پردہ ضروری ہوتا ہے. لیکن یہاں مراد راز کو جاننے والا اور راز کو نہ جاننے والا ہے. تو اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے پوری طرح، آپ کی ذات سے اور آپ کے رازوں سے، جو آپ کو جانتا ہے، یعنی کہ جو مسلمان ہے، جو آپ پہ ایمان رکھتا ہے اور جسے آپ کی ذات کا ایک سمجھ اور ایک شعور حاصل ہے، وہ بندہ بھی اتنا ہی ناواقف ہے جتنا کہ وہ بندہ جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا یا جو آپ سے محبت نہیں کرتا، جو آپ سے پیار نہیں کرتا، جتنا وہ ناواقف ہے. ایک رازدان بھی اتنا ہی ناواقف ہے کہ آپ کے اسرار اور آپ کی قدرت اور آپ کا علم اللہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی ذات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ کا گدا کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کا در، گدا کا مطلب ہے فقیر. اللہ کے در کا فقیر یعنی جو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، اللہ ہی سے وہ اپنے مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کا حل چاہتا ہے. تو اسے دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کو زیادہ مل گیا ہے، کسی کو تھوڑا مل گیا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے لیے بات کافی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے، آپ آسانی سے اس کو دیکھ لیجئے گا. تو اس شاعر میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں یہ آپ خود دیکھ لیجئے. بالکل آسان ہے، اگر یہ مشکل ہوتا تو ہم آپ کو حل کر کے دے دیتے، آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مزید ہمیں کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آ رہی ہمیں جو آپ کو بتائیں. مقدم کا مطلب ہم نے بتا دیا، محرم کا مطلب بتا دیا ہے. خلعت سلطانی یہ ایک خاص لباس ہوتا تھا جو بادشاہ جو ہے وہ اپنے خاص لوگوں کو دیا کرتے تھے. محیط کا مطلب ہے جس نے گھیرا ہوا ہو. آفاق سے مراد آسمان ہے یا کائنات ہے. اور بندہ نافرمان کا مطلب ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا. اشارات کی مدد سے خلاصہ لکھیے. خلاصہ لکھنا آپ سیکھ چکے ہیں تو لہذا آپ اس کا خلاصہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اور باقی مشقیں آپ لوگ حل کر لیجئے، اور اس سبق کے حوالے سے ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. امید ہے کہ آپ اپنی رائے ضرور ہمیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.